السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس پررونق پروگرام میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 181 اور 182 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، پس جس نے اس کو بدل دیا بعد اس کے کہ اس کو سن لیا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جو وصیت کرنے والے سے حق سے ہٹنے کا خوف کھائے یا گناہ کا خوف کھائے تو ان کے بیچ میں اصلاح کر دے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے ان دونوں آیتوں میں وصیت ہی کے مسئلے سے متعلق کچھ اہم توجیحات فرمائی ہیں، جس وصیت کے بارے میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ 2 دروس میں آ چکی۔ اب جو اہم باتیں ان دونوں آیتوں میں اللہ نے فرمائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وصیت جب ہو جائے، مرنے والا وصیت کر دے، تو اس وصیت کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، اگر وہ شرعی ضابطے کے مطابق، شرعی اصول اور ضابطوں کے مطابق وصیت ہے تو اس کے اندر تبدیلی نہ تو اس کے گھر والے کر سکتے، نہ سارے ورثہ مل کر کے کر سکتے ہیں، نہ سارے رشتہ دار مل کے کر سکتے ہیں، نہ امیر وقت اور حاکم وقت کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ وصیت کو نافذ کیا جائے، کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا میرے بھائیوں کہ وصیت کو نافذ کرنا کمپلسری ہے، لازم۔ وصیت کو نافذ کرنا لازم ہے میرے بھائیوں۔ کسی کے والد محترم انتقال کے وقت وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے 2 لاکھ روپے گاؤں کی جماعت کو دے دیے جائیں، فلاں مسجد کو دے دیے جائیں۔ اب اس کی اولاد چاہے کہ ہم کو خود ضرورت ہے پیسے کی، ہم لوگ فاقہ اور تنگی کا شکار ہیں، تو ہم کیوں جو ہے کیا نام ہے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کوئی نافذ ہی نافذ کرنا ہے۔ وہ 2 لاکھ روپیہ ان کو جہاں پر دینے کے لیے کہا لازمی طور سے دینا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے اس کو بدل دیا بعد اس سے سن لیا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وصیت زبانی بھی ہو سکتی ہے، تحریری ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے بھی کہہ دے تو وصیت ہوگی۔ شرط اور ضروری یہ ہے کہ 2 گواہ ہونا چاہیے، 2 عادل گواہ موجود ہیں
تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ابا نے کچھ لکھ کر کے نہیں دیا ہے، وہ زبان سے کہہ دیا تو اس زبان کی ویلیو۔ شریعت میں زبان کی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی ویلیو۔ تو وصیت کو پڑھ کر کے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے اور سن کر کے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے ماحول میں واٹس ایپ کے ذریعہ یا اور دوسرے ذرائع سے، ٹیلی فون کے ذریعہ اور کوئی وصیت کرتا ہے قابل قبول ہے، بس 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وصیت کو بدل دے، اب جو عام ہے اس کی اولاد بدل دے، بادشاہ وقت بدل دے، کوئی اور بدل دے، جو بدل دے، تو اس کا گناہ اس وصیت کو بدلنے کا ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلتے ہیں، گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے یہاں یہ مجرم ہے، وصیت کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے ترکہ میں بالترتیب ہمیں 4 کام کرنا رہتا ہے۔ نہ اس کے ترتیب میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، نہ ترتیب میں سے کسی چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا کام اس کے تجہیز اور تکفین، پہلا کام۔ دوسرا کام اس کے قرض کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کا نفاذ، چوتھا کام وراثت کی تقسیم۔ اب کوئی چاہے کہ کسی انتقال کے بعد تجہیز اور تکفین کر کے وراثت کی تقسیم کر لے، نہیں کر سکتا۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، پہلے اس کو کفنایا دفنایا جائے گا، اس کے خرچ کو اس میں سے دیا جائے گا، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا اس کے اوپر قرض ہے، جتنے بھی قرض ہیں ان کو چکایا جائے گا، گرچہ قرض کے چکانے میں پوری پراپرٹی ختم ہو جائے۔ اولاد تو کہنے کا حق نہیں کتنا قرض دیں گے ہم، ہمارا کیا ملے گا، ہم کو کیا بچے گا؟ آپ کو ہی ملے گا جو قرض کے بعد بچے گا۔ یہ دوسرے نمبر پہ ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کا تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ۔ اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت کو شرعی ضابطے کے مطابق کیا ہے، قرض ادا کرنے میں اسے نافذ کیا جائے گا۔ کسی غریب کو دینے کے لیے کہا، کسی مسجد میں، کسی جماعت میں، کسی بیت المال میں، اس کو دیا جائے گا۔ پھر چوتھے نمبر پر وراثت کی تقسیم۔ تو وصیت کو نافذ کرنا، وصیت پر عمل کرنا ایک کمپلسری اور لازم ہے۔ اللہ نے کہا جو بدلے گا اس کو، اس کا گناہ اس پر ہوگا جو بدلے گا۔ اور اللہ نے ہم سب کو متنبر ہوشیار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، جاننے والا، سب سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے، ہمارے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اگر ہم کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو اس کو سنتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وصیت کے تعلق سے جو ضابطے رسول بیان کیے ہیں وہ کیوں بیان کیے اس کو اللہ جانتا بھی ہے، ہماری حالت کو بھی جانتا ہے، ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح سے وصیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر وصیت کرنے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ وہ کچھ حق سے ہٹ جائے گا، کچھ گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا وصیت کے سلسلے میں، تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ وصیت اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی اصلاح کر کے نافذ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے وصیت کر دی کہ میری پوری پراپرٹی مسجد میں دے دی جائے، یہ وصیت شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ 1/3 مسجد میں دیا جائے گا اور 2/3 جو ہے یہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اصلاح ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو حق سے ہٹنے، یعنی جس کے لیے وصیت کرنا، کسی وارث کے لیے وصیت کر دیا، نہیں مانا جائے گا۔ تو اگر حق سے وہ ہٹ رہا ہے لا علمی کی بنیاد پر اور کسی وجہ سے، یا کسی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس سے غلط کام کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو آدمی اصلاح کرا دے۔ اب اصلاح کرانے کی بہت سی شکلیں ہیں کہ جو وصیت کر رہا ہے اسی سے کہہ دے بھائی یہ درست نہیں ہے، ایسا کرو، ایسا آپ جو کہہ رہے ہو غلط ہے، اس طرح سے شریعت درست نہیں ہے۔ یا اگر وصیت کر گیا اور اس کو نہیں معلوم ہوا، بعد میں پتہ چلا، تو اس کے ورثہ کے ساتھ بیٹھ جائے کہ بھائی ایسے جو انہوں نے وصیت کیا ہے درست نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا اصلاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اصلاح کر کے ہی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وصیت کرنے والے سے بھی اگر چوک ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے وصیت کرنے میں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور اصلاح کر لیں گے ہم اور آپ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے، بس یہ ہونی چاہیے نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا۔ تو دو اہم باتیں، ایک تو وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے، اور دوسرے کی وصیت میں کسی طرح سے تبدیلی کی اگر ضرورت ہے، شرعی ضابطے کے حساب سے اگر وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے تو اس کی اصلاح کرائی جا سکتی ہے اور اس کو شریعت کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ وصیت کے بارے میں کچھ اہم باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں وصیت کے بارے میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ لوگ مسائل نہیں جانتے ہیں، الٹے سیدھے وصیتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔